اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3121۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسرہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہ ہوگا، اور جب کیسر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3122۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مراد امت ہے، غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3123۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد ہی کی نیت سے نکلے، اللہ کے کلام اس کے وعدے کو سچ جان کر، تو اللہ اس کا ضامن ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا، یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹا لائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3124۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی یوشع علیہ السلام نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور بیوی کے ساتھ رات پینا گزاری ہو اور وہ رات گزارنا چاہتا ہو، اور وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ رکھی ہو، اور وہ شخص جس نے حاملہ بکری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور اسے ان کے بچے جننے کا انتظار ہو، تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ چلے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، اور جب اس آبادی اریحہ سے قریب ہوئے تو عصر کا وقت ہو گیا یا اس کے قریب وقت ہوا۔ انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی اللہ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان ہوں، اے اللہ ہمارے لیے اسے اپنی جگہ پر روک دے۔ چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا، اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلا نہ سکی۔ اسے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کرنے لگے تو ایک قبیلے کے شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چوری تمہارے قبیلے ہی والوں نے کی ہے، اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں۔ چنانچہ اس قبیلے کے 2-3 آدمیوں کا ہاتھ اسی طرح ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ چوری تمہیں لوگوں نے کی ہے۔ آخر چوری مان لی گئی، اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سر لائے جو غنیمت سے چرا لیا گیا تھا، اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ پھر غنیمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دے دی، ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، اس لیے ہمارے واسطے حلال قرار دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3125۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو جو شہر بھی فتح ہوتا میں اسے فاتحوں میں اسی طرح تقسیم کر دیا کرتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3126۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی لاحق بن ضمیرہ باہلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا، ایک شخص ہے جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے زبانوں پر آ جائیں، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ دین ہی بلند رہے، فقط وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3127۔
عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیبا کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئی تھیں جن میں سونے کی کھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب میں تقسیم فرما دیا اور ایک قبا مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ لی۔ پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو قبا لے کر باہر تشریف لائے اور اس کی کھنڈیاں ان کے سامنے رکھ دیں۔ پھر فرمایا ابو مسعور، یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی۔ مخرمہ رضی اللہ عنہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3128۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ انصار کچھ کھجور کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل پر فتح دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس طرح کے ہدایہ واپس فرما دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3129۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی میرے لیے اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وصیت میرے بچوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس تہائی کے 3 حصے کر لینا اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ بابا آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک۔ عبداللہ نے بیان کیا قسم اللہ کی قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو اراضی کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی۔ 11 مکانات مدینہ میں تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفہ میں تھا اور 1 مصر میں تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں، البتہ اس صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمے بطور قرض رہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3130۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔